السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ہے اربعین نبوی اور حدیث آج کے ہے مسلمانوں کا غیر متعلق امور سے اجتناب و احتراز۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا غیر متعلق امور سے اجتناب و احتراز، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا کوئی بھی وہ ایسی ہر چیز سے دور رہتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے متعلق ہوتی ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے، یا کچھ بھی کسی بھی طرح ہم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل بے مقصد ہوتی ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے یا بس ایک وقت گزارنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، یا بس ایسے ہی بغیر سوچے، کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، بس بغیر سوچے سمجھے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے حدیث میں ہمیں اس رویے کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ ہمیں ایک مسلمان کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ کو اب آپ تو ماشاءاللہ جان گئے ہوں گے، ان کی بہت سی احادیث ہم نے پڑھی ابھی تک۔ اور ابھی کیوں آیا ہے؟ ابھی کیوں آیا ہے؟ ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان حرف جارہ ہے تو ابو سے ابھی ہو گیا۔ یہ ابو ہریرہ حضرت رحمان، ان کا نام رحمان عبد الرحمان تھا، تو یہ جو تھے ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور ہریرہ جو ان کے بیٹے، ہریرہ جو تھے ان کے کوئی بیٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ہریرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ شاید میں نے بتایا ہو آپ لوگوں کو، ہاں کیٹ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کے پاس بلیاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کو اس نام سے بلایا تھا، ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ، یا کہیں اور سے، مگر یہ ایک طرح سے آپ کا نام پڑ گیا تھا ابو ہریرہ۔ تو بہرحال کنیت جو ہوتا ہے، نہیں، کنیت کیا ہوتی ہے عربی میں، کہ یہ ایک طریقہ تھا کہ کسی کا جو فرسٹ بورن بیٹا ہوتا ہے اس کے نام سے، یعنی ابو فلا، جیسے کسی کا بیٹے کا نام قاسم ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹا جو جس کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، اس کا نام قاسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، ٹھیک ہے، ابو القاسم۔ لیکن بعض لوگوں کے بیٹا نہیں ہوتا تو وہ کوئی اور کنیت بنا لیتے ہیں، یا ان کو کوئی کنیت دے دی جاتی ہے کسی وجہ سے۔ جیسے حضرت عائشہ کا بیٹا نہیں تھا، آپ کو اولاد نہیں تھی، مگر آپ کی کنیت تھی، آپ نے ان میں کیا کنیت رکھی تھی؟ آپ نے کسی کو یاد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کنیت اختیار کی تھی؟ ابو عبداللہ، ماشاءاللہ۔ اور عبداللہ جو تھے وہ آپ کی بہن کے بیٹے تھے، تو حضرت عائشہ نے ان کے نام سے اپنی کنیت رکھی تھی، ماشاءاللہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، من سے حسن خوبصورتی، اسلام کی خوبصورتی، حسن اسلامی کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی، المرء کسی شخص کے، کسی مرد کے، ہاں بالکل۔ تو ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ ترکہ، چھوڑ دینا اس کا، دور ہٹ جانا اس کا، ما لا یعنیہ، جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی لا یعنی کاموں اور باتوں سے بچنا، چھوڑ دینا۔
ہم لا یعنی اردو میں بھی استعمال بعض لوگ کرتے ہیں. لا یعنی کیا ہوتا ہے؟ لا یعنی ایسی چیز یا ایسی بات جو بے مقصد ہو, بیکار ہو, ٹھیک ہے, کوئی تعلق نہیں ہو, جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو, بے مقصد کام, بے مقصد بات, جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. ہاں, ان امپورٹنٹ, کوئی قسم کا اس سے کوئی ہمیں دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے, دین کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو بے فائدہ, بیکار کام اور بیکار باتیں. تو ایک مسلمان کے اور احسن اسلام سے مطلب ہے کہ اس کا کامل, اس کے اسلام کا مکمل کرنا. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو اس کا اسلام بہترین اور مکمل کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایسی عادت اپنا لے کہ جو بھی بیکار بات ہے, بیکار کام ہے, جس سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ایسے کام سے تو بالکل چھوڑ دیتا ہے, اس سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے ایک مسلمان اپنے اسلام کو بہترین بناتا ہے. اب دیکھیں اس میں نا بہت معمولی سی چھوٹی سی بات ہے, دیکھیں کتنی ایک لائن کی حدیث ہے, وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اور میننگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جامع الکلام تھے. آپ کی ایک ایک لفظ میں علماء نے بہت سے مسائل اور بہت سی گہرائی کو ڈھونڈا ہے اس میں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کی ایک آیت بھی بتا ہے, انشاءاللہ ابھی اس پر آتے ہیں, لیکن ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں پہلے. اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بتائی, بیان فرمائی کہ وہ ایسے کام ترک کر دے جس سے آدمی کا سروکار نہ ہو, یعنی اس کا کوئی اس سے تعلق نہ ہو, یعنی وہ اس ہر کام کو, ہر چیز سے بے غرض اور لا تعلق رہے, جو بے مقصد ہو, جس سے دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو, نہ آخرت میں اس سے کوئی فلاح اور کامیابی کی توقع ہو. لہذا مسلمان کو اس کام کے بیکار اور بے فائدہ امور سے کوئی واسطہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے اس قسم کے کاموں سے. آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, ٹھیک ہے, سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصیات بتائی ہے جو کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے, اور آخرت میں جو کامیاب ہوگا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہی ہے. ٹھیک ہے, جو بندہ آخرت میں کامیاب ہوگا اس کی دنیا بھی کامیابی ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. سورہ مومنون کی آیت 1 سے 3 تک. اچھا, بے شک وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں. یہاں پر دو خوبیاں بتائی ان لوگوں کی جو کہ آخرت میں کامیاب, فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے جو انسان محنت اور اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے, وہ بہت جد و جہد کر کے حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ آخرت میں ان کو اچھا اجر مل گیا, وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے کیا کیا, نمبر 1 اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کی. اور نمازوں میں خشوع جو ہے کیا مطلب ہے کہ نماز کو اپنے پورے دھیان سے, پورے اس کے تمام شرائط کے پورا کر کے اچھی طرح سے پڑھنا, اپنے وقت پر پڑھنا, پورا دل لگا کے پڑھنا. تو اور لغو کاموں سے اعراض برتنا. لغو کام کیا ہوتے ہیں؟ لیکن لغو جو ہے وہ مور لیس اسی طرح سے ہے جیسے لا یعنی, حدیث میں جو لا یعنی بات کہی گئی تھی, تو لغو میں بھی یہ معنی ہے, پلس لغو میں بیہودہ باتیں اور بیہودہ کام بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ
जैसे बहुत अच्छे प्योर वे में बातें नहीं करते, लोगों को हंसाने का मकसद होता है या कुछ, लेकिन वो बिल्कुल बेहयाई की बातें करते रहते हैं, बिल्कुल अल्फे गंदी बात कर जाते हैं, और वो समझते हैं कि इसमें ये बड़े इससे मशहूर हो जाते हैं, ये अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि लोग जो है बहुत लाउड पर्सन है, बहुत बातें करने वाला है, बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, लोग हंसते आते हैं तो वो समझते हैं कि ये आदमी, और वो खुद इंसान समझता है कि मैं पार्टी की जान हूँ, या कोई भी पार्टी में जाता है तो वो समझता है कि हाँ मैं जो हूँ फन लविंग पर्सन हूँ। ठीक है, तो वो बातें जो है वो बेमकसद बातें कर रहा होता है या लघु बातें कर रहा होता है, किसी बेहुदा किस्म की बातें करता है, तो ये सारे लघु बातें हो जाती है, लघु कहते हैं उसको। अच्छा, इंशाल्लाह। हाँ, नमाज जो है, अच्छा, तो एक मुसलमान जो है मोमिन को चाहिए कि बेकार, फजूल, बेमकसद और बेहुदा बातों और बेहुदा कामों से यकसर बेताल्लुक हो, मुफीद और बामकसद चीज़ों से ताल्लुक रखे और गैर मुताल्लिक उमूर से किनारा कश है। देखिए, इंसान जिस माहौल में रह रहा होता है ना, उसको वो सही समझ रहा होता है। आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमको तफरीह के लिए तफरीह चाहिए होती है। हम समझते हैं कि हमारा दिन का इख्तिताम हम अपनी थोड़ी सी तफरीह करके कर ले, या हम हफ्ते में कुछ दिन ऐसे हों कि हम बाहर निकल के लोगों की महफिलों में जाके बैठे, ऐसी महफिलों में जहाँ हंसने हंसाए और फ्रेश होकर आ जाए। ठीक है, और लोगों से मिलने जुलने में कोई इस्लाम मना नहीं करता। ठीक है ना, सोशलाइजिंग, लोगों से ताल्लुक रखना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मुसलमान जो है वो हमेशा ये सोचता है कि वो बात, उसके मुंह से हर बात वो बगैर सोचे समझे बात करना, बगैर सोचे समझे कुछ करना और बेमकसद काम करना, ये एक मुसलमान का तरीका नहीं होता। और इसमें देखिए, अभी इंशाल्लाह हम इस हदीस, अगली हदीस से हमें बहुत ही एक तरह से इसमें सबक है कि इसका कितना नुकसान होता है। लेकिन ये हदीस अपने दामन में बड़ी वसअत, अभी जो हम इस हदीस को हमने पढ़ा उसके बारे में बात हो रही है कि ये बड़ी वसअत और जामियत रखती है। इसमें बेकार अक़वाल और अफ़आल, लग़ू गुफ्तगू, बेमकसद मुताला, यानी ऐसी किताबें पढ़ना जिसको पढ़ने के बाद कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं, बेकार खेल, ऐसे खेल जो कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होते हैं। लेकिन इस्लाम में खेल भी इजाज़त है और पसंदीदा है, मगर कौन से खेल? जो इंसान को, जिससे कुछ वर्जिश हासिल हो, इंसान का सेहत अच्छी हो, उनका दिमाग फ्रेश हो, और इंसान उस नीयत से वो खेल खेले कि इससे इंसान अच्छा फ्रेश होगा, सेहतमंद होगा, तो उसको दीन के मामलात में आसानी रहेगी। जैसे वर्जिश जिन खेलों में होती है वो पसंदीदा है। ठीक है, इस्लाम में, इसलिए कि उससे इंसान अन्य के उसको वो उसका दीवाना हो नहीं, बस एक हद तक, जिस हद तक अच्छा है, इत्तदाल, इस्लाम में इत्तदाल ज़रूरी है, तो एक हद तक इस तरह के खेल खेलना बहुत खुशी, बहुत अच्छी बात है, पसंदीदा है। इंसान बस नीयत ऐसे रखे कि इंशाल्लाह इन खेलों से मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी सेहत मेरी अच्छी होगी, मेरा दिमाग फ्रेश होगा, और मैं इससे और ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और मैं ज़्यादा अच्छा बेहतर मुसलमान बन सकूंगा। तो इंशाल्लाह वो खेल भी हमारे लिए अजर सवाब का बास बनेगा। लेकिन बाज़ खेल ऐसे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वक्त पास करने के लिए होता है, वक्त गुजारने के लिए। तो ताश खेलते हैं, मसलन शतरंज खेलते हैं, पतंगबाजी करना, क्रिकेट, और तमाम क्रिकेट जो है इसमें थोड़ी सी वर्जिश, लेकिन बहुत टाइम ज़ाया होता है, इसलिए क्रिकेट भी यहाँ रखा है इन्होंने। और तमाम ऐसी मसरूफियात और मशागिल आ जाते हैं जिससे दीनी फ़ायदा होता है ना दुनियावी। ठीक है, तो एक मुसलमान हमेशा सोचता है कि मैं कितना वक्त गुजार रहा हूँ जो चीज़ों का कुछ मुझे फ़ायदा हासिल हो रहा है। बल्कि ऐसी महफिल में बैठकर बाज़ औक़ात इंसान लाशऊरी तौर पर कोई ऐसी बात कह जाता है, जो कोई, या ऐसा कोई काम कर बैठता है जिसका इसे एहसास तक नहीं होता, मगर वो इसकी हलाकत और तबाही का सबब बन जाता है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बाज़ औक़ात
हम लोगों की महफिल में होते हैं, हम अच्छे मूड में होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, लोग हमारे गिर्द होते हैं, हंसना हंसाना हो रहा है, ऐसे में इंसान थोड़ा सा है ना गाफिल भी हो जाता है और थोड़ा सा इंसान सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाता है कि वो खुद नुमाई में मुब्तला हो जाता है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेहतर जाहिर करने में बिजी हो जाता है और उसमें कोई फखरिया बात कर जाता है, कोई ऐसी बात कर जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पसंद, ऐसा काम कर जाता है, ऐसी कोई गंदी बात कर जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी की गीबत कर बैठता है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जिसमें कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान से कोई ऐसी बात निकल जाती है, ऐसा काम हो जाता है जिससे अल्लाह ताला हमेशा इसके लिए उससे नाराज़ हो जाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी तरफ से मुँह फेर लेते हैं। अल्लाह ताला को इतनी नापसंद आती है वो बात कि उससे पर्सन अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर बैठता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और वैसे भी देखिए मुसलमान को पता एहसास होता है कि मेरी ये ज़िंदगी जो है, मेरा वक्त जो है लिमिटेड है, अल्लाह ताला ने मुझे जो वक्त इस दुनिया में दिया है वो असल में मेरी आखिरत कमाने के लिए दिया है, ठीक है। हम सबको हमेशा ये सोचना, ये हमें एहसास जरूर होना चाहिए कि हमें दूसरी जिंदगी नहीं मिलनी है, ठीक है, हमें ये बस यही जिंदगी है जो हमें मिली है और इसमें हमें आखिरत के तमाम प्रोविजन हमें यहीं पर कमाने हैं। देखिए दुनिया में हम नौकरी, हम अपना कुछ काम जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और कुछ काम तफरीह करते हैं। तो जिस वक्त में हमने काम किया, पैसा कमाया, वो क्या होता है, वो हमारी जिंदगी गुजारने का सामान, हमारे प्रोविजन जिससे हम खरीदते हैं, घर दुकान, हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें, हमारी तफरीह की चीज़ें, हमारा खाना पीना, मतलब उसके लिए थोड़ा वक्त मेहनत करना पड़ती है, थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है, ठीक है। तो आखिरत के लिए, आखिरत में ऐसा कोई जिंदगी में ये नहीं है कि इंसान को अपनी कमाई करनी है, हमें इस दुनिया में ही न सिर्फ दुनिया की ज़रूरियात के लिए कमाई करनी है बल्कि क्या करना है, आखिरत के लिए भी कमाई करनी है। तो हमारा वक्त लिमिटेड है, हमारी तमाम सलाहियतें लिमिटेड है जो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। इंसान बुढ़ापे में वो काम नहीं कर सकता जो जवानी में कर सकता है। तो बुढ़ापे में जाकर हमें अगर होश आएगा तो मेरा बहुत वक्त चला गया, मैं जल्दी जल्दी अच्छे काम कर लूँ, तो हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना कमा सके अपनी आखिरत को जितना वो अगर शुरू से अपने ऊपर एहसास रखा हो कि हाँ नहीं मेरा वक्त लिमिटेड है और मेरी जिंदगी का कोई मकसद है यहाँ पर। तो ये हदीस पढ़ते हम इंशाअल्लाह। अन बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी यक़ूल, बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इन्ना अहदकुम लयतकल्लमु बिकलिमति मिन रिदवानिल्लाहि मा यज़ुन्नु अन तब्लुगु मा बलगत फयक्तुबल्लाहु लहु बिहा रिदवानहु इला यौमि यल्काहु व इन्ना। तो यहाँ तक इसका तर्जुमा क्या हुआ इस हदीस का कि इन्ना अहदकुम, बेशक तुम में से कोई एक शख्स यतकल्लमु बिल कलामे, कोई बात कह जाता है, ठीक है, कोई बात करता है, मिन रिदवानिल्लाहि, जो अल्लाह के पसंदीदा बातों में से होती है, मा यज़ुन्नु अन तबलुगा मा बलगत, और उस शख्स को बात करते वक्त ये एहसास भी नहीं होता कि मेरी ये बात जो है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितनी पसंद आ जाएगी, अल्लाह ताला इसको कितना ज़्यादा पसंद कर लेंगे, उसको एहसास नहीं होता, बस वो कह जाता है वो बात। यक्तुबल्लाहु, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बात को लिख लेता है, लहू, उसके लिए, बिहा रिदवानहु, अपनी अपनी रजामंदी, अल्लाह ताला उस बात की वजह से उस शख्स के लिए अपनी रजामंदी का फैसला कर लेता है, इला यौमि यल्काहु, यानी जिस दिन वो शख्स अल्लाह से मिलेगा, ठीक है। यानी इंसान ने कोई बात कही, कोई बड़ी अच्छी बात की, अल्लाह ताला ने पसंद फरमा ली और उस बात को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में अब लिख लिया कि मैं इस बंदे से राजी हूँ, मैं उससे उस क़यामत के दिन वो बंदा उस हाल में मुझसे मिलेगा कि मुझे उसको मेरी रजामंदी हासिल हो जाएगी
اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت ہے انشاءاللہ. تو وَإِنَّا، اور اس کے برعکس اب دوسرے شخص کی بات بتائی جا رہی ہے. وَإِنَّا، اور بے شک احدکم، تم میں سے کوئی ایک، لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، وہ کوئی بات کرتا ہے، مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وہ ایسی بات ہوتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. مَا يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، اور اس بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بات وہ کہہ گیا ہے. ٹھیک ہے، کتنی زیادہ خطرناک بات کہہ گیا، کتنی اللہ کی ناپسندیدہ بات کہہ گیا. بس وہ بغیر سوچے سمجھی کوئی بات کہہ جاتا ہے، اس کو معمولی سمجھ کے کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَيَكْتُبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُ إِلَّا يَوْمِ يَلْقَاهُ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جب قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اس کے لیے قائم کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دیکھیں بعض اوقات ہم محفل میں ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اس پر کبھی کبھی ہم مذاق میں بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو کہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں احساس، ہمیں تھوڑا سا فیل بھی ہوتا ہے کہ ہم نے، بعد میں ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات صحیح نہیں کی شاید، یا بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا، بس ہم خوش ہوتے ہیں، ہم بول جاتے ہیں. مگر اللہ ہم سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اس بندے سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنی، دیکھیں ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے نا، ایک سیکنڈ نا، ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے نا، وہ تقوی ایسی چیز نہیں ہے جو کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. وہ ایک مسلسل ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں. دیکھیں غلام کچھ سوچے کہ غلام جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہ مکمل طور پر اپنے آقا کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے منہ سے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے یا ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ہم اسے چھوٹا سا کام سمجھ کے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ بہت سخت ناراض جس کا کام سے ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کرنے والا، اچھے کام کرنے والا بنائے. میرے خیالی میں بھی ہم اللہ کے فضل سے اچھا ہی کرتے رہے انشاءاللہ. ہم اس کا ترجمہ کرتے اس حدیث کا. بلال بن حارث مدنی فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی بات ایسی کہہ جاتا ہے جس کو اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا. یعنی اس نے کہا مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی عظیم بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے منہ سے کتنی عظیم بات نکلی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی کام بات کر جاتا ہے اور اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک راضی ہو جاتا ہے. تو قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ احساس. دیکھیں بعض لوگ محتاط ہوتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کو بہت سیریس نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں دین کو آسان ہے، انسان کو ریلیکس رہنا چاہیے. ہاں دین آسان ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے کبھی بھی مومن لاپرواہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر رکھنا، اس میں کوئی انسان اللہ کے ڈر کے ساتھ رہ رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انسان اس پر تنقید کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں. ہماری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور ہم بھی اللہ کی، ہمارا آنر اللہ ہے، ہم اپنے آنر نہیں ہیں، ہم اللہ سے بے تعلق نہیں ہیں. اور کبھی بھی مسلمان کبھی یہ نہیں سوچ سکتا
کہ میں آزاد ہوں، چاہے اس کی کتنی اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوگی. یہ خطرناک کیا بات ہوتی ہے. جن لوگوں کو اللہ نے بڑی عقل مندی دی ہوتی ہے، بڑے شارپ ہوتے ہیں، بہت وقت پر بات کرنے والے ہوتے ہیں، کہ بڑے فوراً سے حاضر جواب ہوتے ہیں، ان کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے خود پر. مگر یہ جہاں ایک نعمت ہے وہاں پر یہ بہت بڑی آزمائش کی ہے کہ انسان کبھی اپنے اعتماد میں اپنے اوور کانفیڈنس نہ ہو جائے کہ کبھی ایسی بات کر جائے کہ اللہ کو ناراض کر دے. پھر اس لیے انسان کو بات وغیرہ کرتے ہوئے از حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہیں لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ نہ بن جائے. اور سہج کلامی اور کثرت کلام وغیرہ سے بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنا انسان زیادہ بولتا ہے نا، اتنا چانسز ہے کہ اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ غلط بات نکل جائے گی. بعض اوقات جو لوگ بڑا زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں وہ بڑا خود کو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ میں ہر طرح کی بات میں شامل ہو سکتا ہوں، میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. لیکن جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے کچھ غلط کام غلط بات ہو جائے گی. انسان کو اپنے ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ سوچ سمجھ کر بولنا ہی پسند کرتا ہے، چاہے دوسرے لوگ اس کو بیوقوف سمجھے یا شاید اس کے بارے میں ایسے اندازہ لگائے کہ یہ شخص پارٹی میں ڈل ہے، وہ اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہ کرے کہ یار اس کے پاس تو بیٹھ کے بور ہو جائیں گی، کچھ بھی بولنے والا انسان نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اگر دوسرے آپ کو ڈل سمجھتے ہیں، دوسرے آپ کو انٹرسٹنگ پرسن نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو یہ ضروری ہے. بالکل. پھر دوسری یہاں پر حدیث عن ابی امامۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبداء والبیان شعبتان من النفاق. ترمذی کی حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور کیا ہے؟ قلت کلام، کم گوئی. جو شخص کم گو ہوتا ہے اس کو ایو کہتے ہیں. قلت کلام ایمان کے دو شعبے ہیں، فحش گوئی اور کثرت کلام نفاق کے دو شعبے ہیں. دیکھیں یہ بھی حدیث بہت سوچنے والی ہے کہ ایمان کی نشانی کیا ہے، ایمان کا شعبہ، ایمان کی خصوصیت کیا ہے کہ انسان کے اندر شرم ہو، وہ بے دلے ہر وقت جو منہ میں آیا نہ بولنے اور سمجھے کہ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں. حیا جو ہے انسان کو روکتی ہے کہ وہ بالکل سے اپنے آپے سے باہر نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اور کثرت کلام جو ہے، اگر انسان کم بولتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے بولے گا اور چانسز ہے کہ وہ غلط بات کم کرنے کے بچ جائے گا اور اس کا ایمان محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. یہ خصوصیات ایمان کو محفوظ رکھنے والی ہے. دوسری اس کے برعکس فحش گوئی. دیکھیں ہم بعض اوقات یہاں کے معاشرے میں تو آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ منہ کھولتے ہی گالی بول کر ہی بات کرتے ہیں، اور ہمارے بھی کچھ لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بڑی گندے طریقے سے بات کرتے ہیں اور اس میں وہ بڑی اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. مگر فحش گوئی اور بہت زیادہ بولنا یہ دونوں منافق کی نشانی ہے. کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر منافقت کی یہ صفات موجود ہے تو اس کو اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اگر منافقت کی 7 نشانیاں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ 7 صفات کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ پھر منافق ہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے. تو امام ترمذی رقم ترازی کے آئی کا مفہوم کم گوئی اور قلت کلام ہے، اور بدا فحش گوئی کو کہتے ہیں. بیان سے مراد کثرت کلام ہے، جیسا کہ آج کل کے خطبوں میں طویل باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بے جا مدح کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے. ایک مسلمان، خصوصاً مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے،
ایک امانت ہے اور ہم سے اس کا حساب دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سے مرنے والے سے جو حساب کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا اور جو وقت جو زندگی تم کو دی تھی اس کو تم نے کیا کیا, اس میں کیا کیا, تم نے کیسے گزارا. اس لیے ہماری جو زندگی کی مہلت ہے وہ بھی ہمارے لیے امانت ہے اور اس امانت کا ہم سے حساب لیا جائے گا کہ کیا ہم نے اللہ کی مرضی کے اللہ کی رضا حاصل کی اس وقت میں یا ہم نے اللہ کی ناراضگی کمائی. پھر انسان اپنی زندگی سے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا. زندگی اور اس کا کوئی لمحہ اس قدر ارزا اور بے وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا وقت پاس کرنا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے, یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں نا, بس ٹائم پاس کرنا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے. ٹائم ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پاس کر دیں, اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم کو یہ جملہ اپنے اندر سے نکال دینا ہے کہ مجھے ٹائم پاس کرنا ہے اور مجھے بس سارے دن میں مجھے, اور ہم لوگ اس طرح سے 3-4 گھنٹے دن کے ہمیں چاہیے, بعض لوگوں کو 3-4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں شام کو انوائنڈ ہونے کے لیے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا لوگوں میں بیٹھ کے بے مقصد باتیں کر رہے ہیں یا بیکار فضول قسم کی چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہ وقت ایسا نہیں ہے, وقت بہت قیمتی چیز ہے اور ایک مسلمان با مقصد ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ سوچے نا کہ مجھے ٹائم پاس کرنے کے لیے میں کچھ کروں. ٹھیک ہے, پھر اسے لا یعنی مشاغل میں ضائع کر دیا جائے. انسان کا کوئی لمحہ بیکار نہیں جانا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اوقات عزیز کو فلم بینی, تھیٹر, رقص, رسوموں کے محافل, پتنگ بازی, شطرنج, تاش, کرکٹ وغیرہ جیسے مشاغل کی نظر کرنا دین اسلام کے منافی ہے. کوئی شخص جہاں دیگر اخلاق سے حسنہ اور عمدہ امور اختیار کرنے کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے تو ان میں سے بیہودہ اور امور سے بچنے کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے. اور لقمان حکیم جو ہے, آپ سب نے نام سنا ہوگا, لقمان حکیم ایک سورہ بھی ہے لقمان کے نام سے, اور اس میں بڑی بہت ہی وائز انسان تھا, اس میں حکمت تھی. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے مشہور, اتنی تم کو بلند مرتبہ ملا, تم کو اتنی فضیلت ملی, تو اس کس وجہ سے ملی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سچ بولنے, امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور سے ترک کرنے کی وجہ سے یہ بلندی حاصل ہوئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, سچ بولنا, امانت ادا کرنا, غیر متعلقہ امور سے ترک کر دینا, یہ سارے اوصاف ہم میں ہونے چاہیے. اور امانت, اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس ایک امانت ہے, تو اس کو ہماری صلاحیتیں بھی اللہ کی امانت ہے. تو اگر ہم کو اچھا بولنا آتا ہے تو ہم اس کو اس امانت سے اپنی آخرت کمانے کے لیے ہم ایسی اچھی باتیں کریں جو کہ فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہم اس کو یا تو مثبت طور پر استعمال کر سکتے یا منفی طور پر. تو ہمیں ہمیشہ آخرت اور دنیا کا دونوں کا فائدہ دیکھنا چاہیے. صرف وقت گزاری کے خیال سے یا ضائع, اتنی قیمتی چیز, وقت سب سے قیمتی چیز ہے اس کو, اور صحت, وقت اور صحت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے پروویژن سے, اس کے ذریعے ہم آخرت کمائیں گے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کرے اور بیہودہ فضول, بیکار اور بے مقصد عمل سے بچنے کی کوشش کرے. اسی سے انسان کے اسلام مزین اور خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ حدیث بہت زیادہ سبق ہے اس میں انشاءاللہ, اور ہم لوگوں پر بہت فکر آتی ہے آج کے دور میں. تو ہمیں انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں, جو کچھ پڑھیں, اس کو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس کو اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہمارے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت باتیں ہیں, جو بے مقصد باتیں, ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں انشاءاللہ, اور اپنے آخرت کو سنبھال لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی. آمین. انشاءاللہ ہمارا حدیث کا ختم ہوا, اور آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے کہ لاسٹ ویک میں نے پرومس کیا تھا سجدہ سہو کے بارے میں فائل بھیجوں گی, تو انشاءاللہ میں 1-8 دن میں بھیج دوں گی. تیار ہے آلموسٹ فائل, بس مجھے اس کو فائنل کر کے بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین.
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔